حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے پردہ کے تعلق سے جو مثال قائم فرمایا ہے، پردہ کا جو اہتمام آپ نے فرمایا ہے، دنیا میں ویسی مثال نہیں ملتی ہے۔ جس طرح کا اہتمام خاتون جنت نے پردہ کے تعلق سے کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ خاتون جنت کو پردہ پر ناز نہیں تھا، بلکہ پردہ کو خاتون جنت پر ناز تھا۔ حضرات، بہت مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، آج ہم اور آپ جو جنازہ اپنے کاندھوں پر رکھ کر قبرستان تک لے جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے آج عورتوں کے جنازے پر ایک چادر رکھی جاتی ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، خاتون جنت کی یہ سنت بھی کیا ہی پیاری سنت ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت خاتون جنت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں کہ اسماء، میں دیکھتی ہوں کہ عورتوں کے جنازے بھی ایسے ہی کفن میں لپیٹ کے لوگ لے جاتے ہیں، اس میں لوگوں کی نظریں پڑتی ہے اور پردہ نہیں ہو پاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے جنازے کے ساتھ ایسا نہ ہو، مجھے پردے میں لے جایا جائے، مجھے اس سے تکلیف ہوگی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک کوہان نما بنایا اور پھر اس کے اوپر ایک چادر رکھی اور خاتون جنت کو دکھایا کہ دیکھیے اس طرح سے اگر کر دیا جائے تو کیسا رہے گا۔ حضرت خاتون جنت نے جب دیکھا مسکرا پڑی اور کہا، اسماء، میرے جنازے کے ساتھ اسی طریقے سے سلوک کرنا اور یہی پردے کا اہتمام کرنا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت خاتون جنت کا وہ پہلا جنازہ تھا جس میں چادر ڈالی گئی تھی اور پردے کا اہتمام کیا گیا تھا، اور وہی سنت اور وہی طریقہ آج بھی مسلمان عورتوں کے جنازے کے ساتھ اختیار کیا گیا ہے۔ یہ بھی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک فضل ہے، ان کا ایک کمال ہے۔ میں بات آگے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو حضرت خاتون جنت ہیں جنہوں نے اپنی حیات ظاہری میں اتنا پردے کا اہتمام فرمایا کہ مجال کسی اجنبی کی نظر پڑ جائے۔ آپ جب وصال کر رہی ہیں، وصال کرنے سے پہلے بھی آپ نے پردے کا اہتمام فرمایا، اور یاد رکھیے وصیت کر دی کہ میرے جنازے کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے۔ یاد رکھیے جب میدان محشر قائم ہوگا، خاتون جنت کو رب کائنات وہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ ایسا اعزاز نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے گا۔ حضرت خاتون جنت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت مولا علی سے مروی ہے یہ حدیث، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، اذا کانا یوم القیامتی نادا مناد من وراء الحجاب یا اہل الجمع غضوا ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی تمرا۔ قربان جائیے حضرت فاطمہ کے فضل و کمال پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اچانک پردوں کے پیچھے سے ایک منادی اعلان کرے گا، اے اہل محشر، اپنے نگاہوں کو جھکا لو۔ ایک روایت میں نکسوا رؤوسکم کا بھی لفظ آیا ہے، یعنی اپنے نگاہوں کو نہیں بلکہ اپنے سروں کو ہی جھکا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہی ہیں، وہ گزر جائیں، تم اپنے نگاہوں کو جھکا لو۔ اور پیارے، ایک روایت میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، ان کی روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت خاتون جنت صرف اکیلے میدان محشر سے نہیں گزریں گی بلکہ آپ کے ساتھ 70,000 حوریں آپ کے ساتھ ہوں گی اور آپ بجلی کے مانند گزر جائیں گی۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، یہ وہ فضل و کمال ہے، یہ وہ فضیلت ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جن کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اس پردے کو، حضرت خاتون جنت کے اس حجاب کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا خوب فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں، جس کے آنچل کو نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔